والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بلایا، دعوت دی، اور میں ان بھائیوں کی کامیابی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے ان مشن کو کامیابی سے نوازے، اور اللہ رب العزت ان کو مزید عزتیں، برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو دعوت ہے، دین کی دعوت ہے، وہ نوجوان طبقے تک پہنچے، نوجوانوں تک دین پہنچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو، جو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں دین کے لیے، اللہ ہمارے ان بھائیوں کی کوشش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ مختصر سا ایک ٹاپک میں بیان کروں گا نوجوانوں کے حوالے سے کہ آج دنیا کے اندر ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں، ایسے جی رہے ہیں، ایسے رہتے ہیں کہ جیسے ہم نے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے۔ جس کو بھی دیکھ لو نا دنیا کے اندر وہ زندگی گزارتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہمیشہ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے۔ حالانکہ قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ایک نہ ایک دن جانا ہی جانا ہے۔ دنیا سے ہمیں بڑی محبت ہو گئی، قبر کو بھول بیٹھے ہیں، آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، قیامت کو بھول بیٹھے ہیں، حساب ہمیں یاد نہیں ہے۔ اور دیکھو دنیا کے حساب ہمیں بڑے یاد ہیں، ہر بندے کوئی بڑا تیز، بڑا ہوشیار، بڑا چلاک، دنیا کے معاملات میں، دنیا کے حساب و کتاب میں، اس کو اپنے کل کی بڑی فکر رہتی ہے۔ میرا مستقبل اچھا بن جائے، مستقبل میں اپنا اچھا بنا لوں، اپنے بچوں کا مستقبل اچھا بنا لوں، اور اس کے لیے دوڑے لگاتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اتنا جمع کر لوں، اتنا جوڑ لوں، بڑھاپے میں آرام سے بیٹھ کے کھاتا رہوں۔ او بھائی میں نہیں کہتا یہ کہ آپ اپنے مستقبل کے لیے کچھ نہ کریں ضرور کریں، لیکن میں فکر یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے دنیا والے مستقبل سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ کے آپ کو فکر ہونی چاہیے، تو قبر کی فکر ہونی چاہیے۔ اس دنیا والے کل سے بڑھ کے آپ کو اس کل کی فکر ہونی چاہیے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایماندار لوگو، اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ اور جو مسلمان ہوتا ہے نا، وہ صرف دنیا کے لیے نہیں جیتا، اس کی دوڑیں صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتی۔ اس لیے میں آپ کو بھی بھائی یہ پیغام دوں گا، یہ میسج دوں گا کہ صرف دنیا کے لیے مت جیو۔ جو مومن ہوتا ہے نا، ایماندار ہوتا ہے، اس کا جو ٹارگٹ ہے، اس کا جو مشن ہے، اس کا جو ہدف ہوتا ہے نا، وہ آخرت ہوتی ہے۔ وہ محنتیں کرتا ہے، دوڑے لگاتا ہے،
اس کا جو اصل مشن ہے وہ آخرت ہے. کسی نہ کسی طریقے میری آخرت سنور جائے, میری آخرت ٹھیک ہو جائے, اللہ کے عذابوں سے بچ جاؤں, قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جاؤں, قیامت کے دن کی سختیوں سے بچ جاؤں, میں جنت میں چلا جاؤں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, سمجھو یہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے اصل کامیابی. تو محترم بھائیو, اس کے لیے کوشش کرو, اس کے لیے محنت کرو, اس کے لیے دوڑ لگاؤ. آج دیکھو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ اتنی نیکی ہیں نہ اتنے اعمال ہیں, لیکن بڑی تسلی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں, بڑے آرام سکون سے, کوئی فکر فاقہ نہیں ہے, بڑے آرام سکون سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن کبھی صحابہ کی زندگیوں کو سامنے رکھے نا, صحابہ اتنے نیک اعمال کرنے والے, اتنی نیکیاں کرنے والے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ رویا کرتے تھے. ہمیں تو پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی ہے روئے, آنسو آتے ہی نہیں ہے, ہمیں تو رونا آتا ہی نہیں ہے. ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت, یہ اعزاز دنیا میں ہی ان کو عطا فرما دی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ سارے مجھ سے خوش ہو گئے, مجھ سے راضی ہو گئے, اور میں رب ان سب سے راضی ہو گیا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ رویا کرتے تھے, ڈرا کرتے تھے. جب قبر کا ذکر آ جاتا, جب قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر آ جاتا, وہ رویا کرتے تھے موت کو یاد کر کے. ہم بھی تو دیکھیں ہمیں کتنی دیر ہو گئی ہے موت کو یاد کیے, دنیا میں دوڑیں ایسی لگ گئی ہیں, ہم نے اپنی مصروفیات ہی ایسی بنا لی ہیں کہ موت کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے. بلکہ جو ہمارا ماحول بن چکا ہے نا, ہمیں تو موت یاد آتی نہیں ہے. بلکہ چلو میں ادھر یہ بھی کہہ دوں نا کہ ہمارے دل نا اتنے سخت ہو گئے, اتنے سخت ہو گئے, بھائی ہمیں تو موت دیکھ کے بھی موت یاد نہیں آتی ہے. میں کسی کی بات نہیں کرتا, میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. میں نے کتنے ایسے جنازے پڑھے ہیں, میں کتنے ہی ایسے قبرستانوں میں گیا ہوں, جنازے سے فارغ ہوئے ہیں, لوگ دفنا رہے ہیں, ادھر میت کو دفن کیا جا رہا ہے, اور ادھر 4-5 بندے ادھر کھڑے ہیں, 4-5 بندے ادھر کھڑے ہیں, اور گروپ بنا کے کیا باتیں ہو رہی ہیں, کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں, اپنی شادیوں کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا باتیں ہو رہی ہیں, پیسوں کی باتیں ہو رہی ہیں, دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ قبرستان آ کے بھی, جنازے پہ بھی آ کے اس کو پھر بھی موت یاد نہیں آئی, پھر بھی اس کو قبر دیکھ کے بھی قبر یاد نہیں آئی. ادھر آ کے بھی وہ دنیا کی ہسٹریاں کھول کے بیٹھ گئے. بھائیو آؤ, اپنی اپنی آخرت کی فکر کرو, اپنی اپنی قبر کی فکر کرو. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹا نام نہیں ہے, نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے کوئی لفظ نکلے گا, ابو ہریرہ اس کو یاد کر لے, اس کو محفوظ کر لے. اتنی حدیثیں بیان کرنے والے, یاد کرنے والے لوگ باتیں کرتے تھے نا, ابو ہریرہ کو بڑی حدیثیں آتی ہیں. فرماتے ہیں لوگوں کو وہ وقت یاد نہیں ہے جب یہ سارے اپنے کام کاج کے اندر, بچوں میں, گھر میں مصروف مشغول ہوتے تھے, لیکن ابو ہریرہ اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. اور فکر کیا ہے, نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے کوئی لفظ نکلے, ابو ہریرہ اس کو یاد کر لے. کھانے کی فکر نہیں ہے, پینے کی فکر نہیں ہے, گھر جانے کی فکر نہیں ہے, آپ نے آرام کی فکر نہیں ہے. کیا فکر ہے, میں حدیثیں یاد کر لوں, نبی پاک علیہ السلام کے فرامین یاد کر لوں. لیکن جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سے اتنا ڈرا کرتے تھے, اتنا ڈر تھا قبر کا, اتنا ڈر تھا قیامت کا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کتنا ڈر ہے. آخری وقت ہے, آخری سانسوں پہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس رشتہ دار بیٹھے ہیں, گھر والے بیٹھے ہیں, موت کا وقت, اور روتے جا رہے ہیں, آنسو بہاتے جا رہے ہیں. گھر والوں نے پوچھا لیما تبکی یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ کیوں روتے ہیں؟ فرماتے ہیں
ابو ہریرہ کیا دنیا چھوڑ کے جانے لگے ہو اس وجہ سے رو رہے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لاب کی علی دنیا کو محاذی ہی، اور یہ بات نہیں ہے کہ تمہاری اس دنیا کو چھوڑ کے جانے لگا ہوں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں، نہیں ابو ہریرہ اس وجہ سے نہیں رو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اب کی علی قلت الذات و بعد السفر، کاش نوجوانوں کو اس حدیث کا ان الفاظ کا ترجمہ آتا ہوتا نا، کاش ان الفاظ کا ترجمہ آپ خود کرتے۔ اب کی علی قلت الذات و بعد السفر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں ابو ہریرہ اس وجہ سے رو رہا ہے، ابو ہریرہ کے پاس اعمال تو بڑے تھوڑے ہیں، سفر آگے بڑا لمبا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، اس وجہ سے رو رہا ہوں، زیادہ راہ بڑا کم ہے، سفر بڑا لمبا ہے۔ صحابہ رویا کرتے تھے، لیکن محترم بھائیو آج مجھے اور آپ کو رونا نہیں آتا۔ اور بس یہ آخری بات کروں کہ جو آج رو لے گا نا، آج اللہ کے ڈر سے جو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لے گا نا، یاد رکھیں پھر اس کو کل نہیں رونا پڑے گا۔ لیکن جو آج نہیں نا روتا اللہ کے سامنے، جس کا دل اتنا پتھر ہو گیا، وہ بے نماز، نافرمان اللہ کا بھی، والدین کا بھی، جس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، جس کو کوئی فکر نہیں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، کبھی اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں آیا، اللہ کا خوف نہیں آیا، دنیا میں کبھی اس کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلا۔ جو آج نہیں نہ روتا کل روئے گا، اس کو رونا پڑے گا اور بڑا رونا پڑے گا۔ کل وہ آنسو بہائے گا، تھوڑے نہیں بڑے آنسو بہائے گا، حتیٰ کہ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، یہ جو جہنمی لوگ ہیں آقا فرماتے ہیں رو رو کے نا آنسو ہی ختم ہو جائیں گے، ثم یبکون دم، آنسوؤں کی جگہ خون آنا شروع ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آنسو اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے، اگر ان آنسوؤں میں کوئی کشتی بھی چلانا چاہے گا تو کشتی بھی چلا سکے گا، لیکن اس وقت کا رونا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس وقت کی شرمندگی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آج وقت ہے، آج رو، آج آنسو بہاؤ، آج اپنے رب سے صلح کر لو، آج قبر کی تیاری کر لو، آج قیامت کے لیے کچھ جمع کر لو، اپنی آخرت کی فکر کر لو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو آج رو لیتا ہے نا اللہ کے سامنے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اتنی سخت گرمی کے عالم میں اللہ نا کچھ خوش نصیبوں کو، کچھ لوگوں کو نا اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اکیلا بیٹھے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور اللہ کو یاد کرتے کرتے نا اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو محترم بھائیو مختصر یہی ہے کہ اپنی قبر کے لیے کچھ کر لیں، اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لیں، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے، اس نے اپنی قبر کے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے ایمانوں کے اندر مجھے آپ کو اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم سائر المسلمین۔